تیسری جنگ عظیم اور دجال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو تمام جہانوں کے تمام معاملات کو چلاتا ہے اور جو اس نظام کو چلانے میں کسی کا محتاج نہیں، اور درود و سلام ہوئے نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ وہ تمام دنیا سے جاہلی تہذیبوں کو مٹا کر اسلامی تہذیب کا بول بالا کریں، اور جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نور کی بارشیں ہوں ان پاک ہستیوں پر جنہوں نے اس مشن میں امام انسانیت رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور اپنے امام و قائد کے حکم پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور رحمت نازل ہوں ان علماء حق پر جو اسلام کے اس شجر کو ہر دور میں اپنے خون سے سیراب کرتے رہے۔ نیز بادشاہ حقیقی کی مدد و نصرت ہو ان مجاہدین پر جو علماء حق کی قیادت میں اپنے جگر کا لہو جلا کر فرعونوں کے خوف سے ٹھٹرتی امت کو حرارت بخش رہے ہیں اور امت کو عزت سے جینے اور مرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، اور تباہی و بربادی ہو ان تمام لوگوں پر جو اسلام اور مجاہدین اسلام کے خلاف سازشوں میں شریک ہیں۔ محض اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے تباہ و پنجم کے بعد تباششم آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ بہت سے دوستوں نے کتاب کی تشہیر و تقسیم میں دل و جان سے محنت کی ہے۔ اس غریب کے پاس ان کے لیے اس سے بہتر کوئی اور کلمہ نہیں کہ سچا خدا ان دوستوں کو جھوٹے اور کان خدا کے فتنے سے بچا کر اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ حالات جس تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اور دجال کے ایجنٹ جس یکسوئی کے ساتھ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یلغاریں کر رہے ہیں، ایسے وقت میں اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ دشمنوں کی مکاریوں سے مسلمانوں کو آگاہ کیا جاتا رہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں پر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی تقریروں میں ان موضوعات پر گفتگو کریں جن کو بیان کرنا ان پر فرض ہے، اور بیان نہ کرنا کمتان حق یعنی حق کو چھپانے کے زمرے میں آتا ہے، جو کہ اللہ کے نزدیک سنگین جرم اور باعث لعنت ہے۔ اسی طرح اہل قلم حضرات رسالوں، کتابچوں اور پمفلٹ کے ذریعے باطل قوتوں کی سازشوں کو بے نقاب کریں، اور مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کتابوں اور پمفلٹوں کو عوام میں خوب پھیلائیں، گھروں میں بھی ان کی تشہیر کی جائے۔ حق کو بیان کرنے میں کسی کی ناراضگی یا ملامت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، خواہ سامنے جابر بادشاہ ہو یا کوئی اپنا ہم مسلک یا رشتہ دار۔ عوام تو عوام، آج کل خواص بھی بعض دفعہ اس لیے حق کو چھپا جاتے ہیں کہ اس کو بیان کرنے سے ان کے ہم مسلک یا حکمران وقت ناراض ہو جائیں گے۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ناراضگی تمام بادشاہوں، تمام حکمرانوں اور تمام ہم مسلکوں سے زیادہ سخت ہے۔ ہر مسلمان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ دجال کے فتنے کا شکار ہو جائے اور اس کو خبر تک نہ ہو، یا وہ حضرت مہدی کے لشکر میں شامل ہونے یا اس کی مدد سے محروم رہ جائے اور لشکر دور نکل چکا ہو۔ یہ عاجز احادیث کے مطالعے اور دنیا کے حالات دیکھنے کے بعد یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہے کہ حضرت مہدی کے خروج کے بعد بھی بہت سے مسلمانوں کو خبر تک نہیں ہوگی کہ جہاد کی قیادت خود حضرت مہدی سنبھال چکے ہیں، بلکہ لوگ اس وقت بھی مجاہدین کے جہاد کو اسی نظر سے دیکھ رہے ہوں گے جس نظر سے میڈیا ان کو دکھا رہا ہوگا، اور ہر طبقے اور مکتب فکر کی رائے اپنی سوچ کے مطابق ہوگی، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے دل حق کو قبول کرنے میں دیر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو اس دین کے لیے جینے اور مرنے والا بنا دے، اور دنیا کے تمام خداؤں کا باغی بنا کر صرف اپنے فرما برداروں کے ساتھ شامل فرما دے، خواہ اس کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کرنا پڑے، آمین۔ مقدمہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تاریخ عالم میں ایسا بارہا ہوتا رہا ہے کہ اپنے وقت کی طاقتور قومیں کمزور قوموں کو فتح کر کے ان کو اپنا غلام بناتی رہی ہیں، لیکن جیسے جیسے فاتح قوموں کی طاقت کا سورج ڈھلتا جاتا تھا ویسے ہی غلامی کی زنجیریں بھی ڈھیلی پڑتی جاتی تھیں۔ لیکن دور جدید میں طاقتور قومیں کمزور قوموں کو بغیر ان کے علاقے فتح کیے ہی اپنا غلام بنا لیتی ہیں، اور یہ غلامی اتنی بدترین ہوتی ہے کہ فاتح قوم کے مٹ جانے کے بعد بھی جوں کی توں باقی رہتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جسمانی غلامی اتنی نقصان دہ اور معیوب نہیں کہ جتنی ذہنی غلامی ہے،
کیونکہ اگر کسی قوم کی فکر اور سوچ آزاد ہو تو وہ کبھی بھی شکست تسلیم نہیں کرتی اور موقع پاتے ہی خود کو آزاد کرا لیا کرتی ہے، جبکہ کسی قوم کا ذہنی غلامی میں مبتلا ہو جانا اس کے اندر سے سوچنے تک کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے۔ ذہنی غلامی کا شکار قومیں نہ تو اپنے ذہن سے سوچتی ہیں اور نہ ہی حالات کو اپنی نظروں سے دیکھتی ہیں، بلکہ ان کے آقا جس طرف چاہتے ہیں ان کی سوچوں کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ پھر اس پر ستم بالائے ستم یہ کہ بیچارے غلام یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آزاد سوچ کے مالک ہیں۔ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں مسلمانوں پر نازک سے نازک حالات آئے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے فوراً بعد اٹھنے والا ارتداد کا فتنہ کوئی معمولی فتنہ نہ تھا۔ اگر اسلام کے بجائے دنیا کا کوئی اور مذہب ہوتا تو اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہتا، لیکن اس خطرناک فتنے سے مسلمان سرخرو ہو کے نکلے۔ 1258 میں فتنہ تاتار در حقیقت ساری دنیا سے مسلمانوں کا وجود مٹا دینے کی سازش تھی۔ تاتاری ایک کے بعد ایک مسلم علاقہ فتح کرتے جاتے تھے، یوں لگتا تھا کہ اس تباہی مچاتے سیلاب کو اب کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ کسی قوم کے لیے اس سے بڑی مایوسی اور خوف کی بات کیا ہوگی کہ اس کے دارالخلافہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے اور خلیفہ وقت کو چٹائی میں لپیٹ کر گھوڑوں تلے رون ڈالا جائے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی مسلمانوں نے ہمت نہیں ہاری اور تاتاریوں کے خلاف میدان جنگ میں نکل آئے اور بالآخر ان کو شکست دی۔ غرض یہ کہ جب تک مسلمانوں میں خلافت رہی، مسلمان کبھی کسی قوم کے ذہنی غلام نہیں بنے، لیکن ان کی سوچیں ہمیشہ آزاد رہیں۔ لیکن خلافت ٹوٹنے کے بعد جہاں ایک طرف مسلم علاقوں پر کافر قبضہ کرتے چلے گئے، وہیں ان کے ذہن بھی کافروں کی غلامی میں جاتے رہے۔ اس غلامی کے اثرات اتنے مؤثر اور دیرپا تھے کہ جسمانی آزادی کے باوجود بھی مسلمان ذہنی طور پہ کافر طاقتوں کے غلام ہی رہے۔ ذہنی غلامی کی سب سے بڑی نحوست یہ ہوتی ہے کہ ذہنی طور پہ غلام قوم اچھے کو برا، برے کو اچھا، نفع کو نقصان اور نقصان کو نفع، دشمن کو دوست اور دوست کو دشمن سمجھ رہی ہوتی ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے فرمایا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پہ، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبا۔ اس ذہنی غلامی کے زہریلی اثرات مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی کہ اس دور میں اسلامی خلافت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس ذہنی غلامی کے زہریلی اثرات نے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ اس دور میں اسلامی خلافت کی کوئی ضرورت نہیں اور اب جمہوریت کا دور ہے۔ اس طرح جمہوریت کو اسلامی خلافت کا نعم البدل قرار دے دیا گیا ہے۔ اسی ذہنی غلامی نے مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے مطابق سوچنے کی صلاحیت سے دور کر کے رکھ دیا کہ وہ حالات کا قرآن و حدیث کی روشنی میں تجزیہ نہیں کرتے، بلکہ آج اکثر پڑھے لکھے لوگ بھی حالات کو مغربی میڈیا کی نظر سے دیکھ کر تجزیہ کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں نام نہاد دانشور اور مفکرین یعنی تھنک ٹینکس اور ادیب حضرات اپنے قلم کو انہی راستوں پر دوڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں جو خود مغربی مفکرین مذہبی مفکرین نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوتے ہیں، اور یہ دانشور انہی راستوں پر اپنے قلم کو دوڑا کر جب منزل تک پہنچتے ہیں تو یہ وہی منزل ہوتی ہے جو مغربی مفکرین پہلے سے طے کر چکے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ حضرات یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت دور کی کوڑی لائیں۔ موجودہ دور میں اب آپ اکثر یہی بات دیکھیں گے، مثال کے طور پہ روس کا افغانستان میں آنا اور افغان مجاہدین کا جہاد اور فتح، طالبان کی اسلامی حکومت اور امریکہ کا افغانستان پر حملہ، امریکہ کا خلیج میں آنا اور عراق پر قبضہ کرنا، اسرائیل کے فلسطینیوں پر مظالم، 11 ستمبر کے امریکی حملے پر، اسی طرح کے دیگر واقعات میں ان دانشوروں کے تجزیوں کے نتیجوں کا خلاصہ ایسا ہوگا جس میں مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے بجائے حوصلہ شکنی ہوتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت کو سپر پاور ثابت کرنے کے بجائے کسی کافر ملک کو سپر پاور ثابت کر دیا جائے گا جو کہ کچھ بھی کر سکتا ہے، بس کافروں کی مرضی کے مطابق ہی ہونا ہے۔ روس کے خلاف افغان جہاد کو مکمل امریکی امداد اور سیاست کی نظر کر کے مسلمانوں کے بڑھتے حوصلوں کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ حالانکہ اتنی بھی تحقیق گوارا نہیں کی گئی کہ روس کو شکست امریکی اسلحے سے دی گئی یا آسمان سے اترتے فرشتے کے ذریعے فتح حاصل کی گئی۔ اگر یہ امریکی مفاد کی جنگ ہوتی تو اس جنگ سے پھر اللہ رب العزت کو بھلا کیا غرض ہو سکتی تھی، لیکن یہ بات تحقیق شدہ ہے کہ مکمل افغان جہاد میں مجاہدین کے ساتھ فرشتے آتے رہے، جن کو خود روسی افسروں نے بھی بارہا دیکھا۔
جب یہ ثابت ہو گیا کہ اس جہاد میں مکمل اللہ تعالیٰ کی مدد تھی تو پھر ہمارے کالم نگار حضرات اس جنگ کو امریکہ کی جھولی میں کیوں ڈال دیتے ہیں؟ کیا صرف اس لیے کہ اس طرح کا مضمون کہ اس مضمون سے پہلے کسی امریکی نے لکھا تھا امریکہ سوویت یونین کو ختم کرنے کے لیے افغان مجاہدین کی مدد کر رہا ہے؟ اسی طرح امریکہ عالم اسلام کے خلاف صلیبی جنگ کو مکمل اقتصادیات کی جنگ قرار دیا جا رہا ہے، حالانکہ عالم کفر خود اس جنگ کے مذہبی ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ تو یہ کتاب میں نہیں لکھا، یہ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا بتا دوں کہ رشیا اور افغانستان کا جو بھی مسئلہ ہوا تھا اس کے اندر، کیونکہ پاکستان نے بھی کافی اس میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا اور اس کو بہت زیادہ پولیٹیسائز کیا جاتا ہے، جو کہ بہت حد تک پولیٹیکل ہے بھی، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ بیسکلی یہ ہے جو کہ بہت سارے لوگ اس کو ایون پاکستان میں ایکسیپٹ نہیں کرتے اور اس کو پاکستانی گورنمنٹ جو اس زمانے میں تھی اس کے خلاف ہی لے کے جاتے ہیں کہ پاکستان نے امریکہ کی جنگ لڑی۔ ایسا نہیں تھا، بیسکلی ہوا یہ تھا کہ 70s اور 80s میں اور ایون 60s کے اندر ہی رشیا کمیونسٹ بن گیا تھا اور وہ پوری دنیا میں کمیونزم کو پھیلا رہا تھا۔ ویتنام کا بھی آلموسٹ یہی ٹائم تھا، 60s کا ٹائم ویتنام کا تھا۔ تو اس میں ہو یہ رہا تھا کہ رشیا جو ہے اس کو اپنے جو آئیڈیالوجی اس کو بھی مختلف ملکوں میں لے کے جانا تھا جہاں جہاں وہ سمجھ سکتا تھا کہ یہ چیز پاسبل ہے۔ پلس رشیا میں ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ سمندر اس کے پاس گرم پانی کا اویلیبل نہیں ہے۔ رشیا، جن لوگوں کو جغرافی کا تھوڑا بہت معلوم ہے، رشیا بہت شدید سردی کے موسم کے اندر رہتا ہے زیادہ تر، اور ہمیشہ پورے سال ہی تقریباً، یعنی سردیوں میں تو شدید ترین سردی پڑتی ہے اور گرمیاں بھی کوئی اتنی زیادہ گرم نہیں ہوتی۔ پلس وہاں پہ جو اس کا زیادہ تر سمندر لگتا ہے وہ برفیلے علاقے میں ہے شدید سردی میں، اور وہاں پہ بحری جہاز یوزلی موو بھی نہیں کر سکتے کیونکہ پانی بھی جم جاتا ہے، تو اس میں کٹرز اور پتہ نہیں کیا کیا چاہیے ہوتے ہیں، تو ان کو گرم پانی تک پہنچنا رشیا کے لیے بہت ضروری تھا اور ابھی بھی ہے۔ اس زمانے میں کیونکہ وہ ایک اپنی الگ طاقت کے طور پہ ابھر رہا تھا تو وہ اس وقت قبضوں کے موڈ میں زیادہ تھا، اسپیشلی کمیونزم کو استعمال کرتے ہوئے کہ وہ اپنی آئیڈیالوجی پہلے کہیں پہ نافذ کرے اور پھر اس کے بعد وہاں پر فزیکل جا کے اس کا کنٹرول سنبھالے، یا اس کے ماننے والے لوگ وہاں پہ موجود ہوں جو کہ مختلف چیزوں کا ایکسیس اس کو دے۔ افغانستان کے اندر بھی کافی بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود تھے جو کہ کمیونزم کے ساتھ تھے، جو کہ آج وہی لوگ ہیں ایگزیکٹلی جو کہ طالبان کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ تو افغانستان کے اندر رشیا نے جو ہے وہ اس وجہ سے حملہ کیا۔ اب افغانستان کے بالکل برابر میں لگتا ہے پاکستان، اور پاکستان وہ ملک ہے جس کو گرم پانی کا بڑا زبردست ایکسیس ہے۔ یہ سمجھو کہ جو گلف کا پورا ریجن ہے اس کا جو گیٹ وے ہے وہ پاکستان کا بنتا ہے، چاہے انڈیا کو آگے جانا ہو یا آگے سے کوئی چیز انڈین اوشن کی طرف آنی ہو، وہ پاکستان کے سمندر سے ہو کے گزرے گی یا اس کے بہت نزدیک سے ہو کے گزرے گی۔ تو پاکستان کے پاس ایک امیڈیٹ تھریٹ اس کو تھا کہ رشیا کے اندر یہ لوگ رکیں گے نہیں، کیونکہ رشینز جو ہیں وہ افغانستان میں نہیں رکیں گے کیونکہ افغانستان لینڈ لاکڈ ہے، افغانستان پہ کوئی سمندر نہیں لگتا، اس کو افغانستان سے آگے کہیں نہ کہیں جانا ہی ہے، اور وہ موسٹ لائکلی جو اس کا ٹارگٹ بنتا وہ پاکستان ہی بنتا۔ تو اس وجہ سے پاکستان نے ایک کوشن کریٹ کرنے کی کوشش کری رشین ایڈوانسمنٹ میں کہ اس سے پہلے کہ وہ بالکل پاکستان کے بارڈر تک پہنچیں، ہم جنگ کو افغانستان کے اندر پیچھے کی طرف دھکیلتے ہیں، اور بس اس میں کامیابی کچھ اس طریقے کی ملی کہ شاید پاکستان نے بھی یہ چیز نہیں سوچی ہوگی کہ وہ رشیا ہی ٹوٹ گیا۔ تو یہ بیسکلی اس کا کچھ بیک گراؤنڈ تھا تو جہاں پہ دینا لازمی تھا۔ اب میں بک کو پھر آگے کنٹینیو کرتا ہوں۔ نام نہاد مسلم دانشوروں کے بقول عراق پر قبضہ تیل کی دولت پر قبضہ کرنے کے لیے کیا گیا، جبکہ افغانستان پر قبضہ وسط ایشیا کے معدنی وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے کیا گیا۔ یہی وہ تجزیے ہیں جو خود یہودی اپنے کالم نگاروں کے ذریعے اپنے اخبارات اور رسائل میں تحقیقی رپورٹ کے نام پہ شائع کراتے ہیں، اور ہمارے نام نہاد اور دانشور مفکرین جن کی تمام دانش اور تمام فکر میڈ ان یو ایس اے ہوتی ہے، ان تحقیقی رپورٹوں کو پڑھ کر ان کے پیچھے اپنے قلم کو گھسیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے دانشوروں کے بارے میں یہودی پروٹوکولز میں لکھا ہے کہ یہ لوگ ہمارے ذہن سے سوچتے ہیں اور جو رخ ہم ان کو دیتے ہیں یہ اسی پر سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ جہاں تک تعلق وسائل اور پر قبضے کا ہے،
تو اگر آج سے 50 سال پہلے جنگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے ہیں تو کسی حد تک درست تھا، لیکن اس دور میں ان جنگوں کو تیل اور معدنی وسائل کی جنگ کہنا اس لیے درست نہیں کہ امریکہ پر حکمرانی کرنے والی اصل قوتیں اب تیل اور دیگر دولت کے مرحلے سے بہت آگے نکل چکی ہیں۔ اب ان کے سامنے آخری ہدف ہے اور وہ اپنی 1400 سالہ جنگ کے آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔ دنیا کے تمام وسائل پہ اگرچہ امریکہ کا قبضہ نہیں ہے، لیکن ان تمام وسائل پر ان یہودیوں کا قبضہ ہے جن کے قبضے میں امریکہ ہے، جبکہ یہ حقیقت بھی کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ افغانستان و عراق پر چڑھائی کرانے والی قوتیں وہی ہیں، تو پھر ایک ایسی چیز جو پہلے سے ان کے پاس ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جنگ کی بھلا کیا ضرورت؟ ہمارے کہنے کا مقصد بالکل نہیں کہ امریکہ کو ان وسائل سے کوئی لینا دینا نہیں، سروکار ہے، لیکن ان جنگوں کا پہلا مقصد یہ وسائل نہیں بلکہ مقصد وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا۔ یہودی کالم نگار جب ان جنگوں کو اقتصادی جنگ کا نام دیتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمان ان جنگوں کو مذہبی جنگ نہ سمجھنے لگیں کہ یہ چیز ان کے اندر جذبہ جہاد و شوق شہادت کو زندہ کر دے گی۔ یہ ٹھیک وہی طریقہ کار ہے جو برہمن بھارت کے اندر مسلمانوں پر ظلم ڈھالنے کے لیے ان مسلم کش فسادات کو بی جے پی کی سیاست کا نام دے کر مسلمانوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور مذہبی تعصب کو سیاست اور ووٹ پالیٹکس کی بھین چڑھا دیتا ہے۔ سوچوں میں اس تبدیلی کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان موجودہ حالات میں قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ان کی بنیاد مغربی میڈیا کے تجزیے اور تبصرے ہوتے ہیں۔ ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ آج کل پڑھے لکھے لوگوں کے سوچنے کا انداز مغربی ہے اور لوگ مغرب کی ذہنی غلامی کا شکار ہیں، جبکہ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ جب تک کسی قوم کا اپنے عقیدے اور نظریے اپنی بنیادوں کے اصولوں سے گہرا تعلق رہے گا، وہ قوم اس وقت تک کسی کی ذہنی غلام نہیں بن سکتی۔ دنیا کی کوئی بھی قوم اس وقت تک اپنا وجود برقرار رکھ سکتی ہے جب تک اس کا اپنا افکار و نظریات، عقیدے اور اصولوں کے ساتھ گہرا تعلق رہتا ہے۔ کسی نظریے اور عقیدے کے بغیر کوئی بھی قوم اس قافلے کی طرح ہوتی ہے جو ڈاکوؤں کے ہاتھوں لوٹنے کے بعد صحرا میں حیران و پریشان بھٹکتا پھر رہا ہو۔ چنانچہ اگر آج ابھی ہم اپنی منزل کو پانا چاہتے ہیں اور حالات کو درست انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اصولوں اور بنیادوں کی طرف لوٹنا ہوگا۔ جب تک ہم یہ پتہ نہیں لگا لیتے کہ موجودہ دور میں قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں، تب تک ہم صورتحال کو بالکل سمجھ نہیں سکتے۔ مسلمانوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنا لائحہ عمل بنانا ہوگا اور مغربی میڈیا کی نام نہاد تحقیقی رپورٹیں پڑھ کر تجزیے کرنے سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، ورنہ قیامت تک ہم حالات کا صحیح اندازہ نہیں کر سکیں گے اور اچانک قیامت ہمارے سروں پر پہنچ جائے گی۔ اگر ہم یوں ہی تجزیے کرتے رہے تو نہ ماضی کا آئینہ درست تصویر دکھائے گا، نہ مستقبل کی تصویر واضح ہوگی، نہ یورپ کی رینیسانس کی وجہ سمجھ پائیں گے، نہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کی حقیقت کا سراغ ملے گا، اور نہ ہی امریکہ اور سوویت یونین کے مابین سرد جنگ کے ڈرامے کی ہوا لگے گی۔ اسی طرح اب امریکہ چین یا بھارت چین دشمنی کی حقیقت تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس کتاب کو لکھنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں حالات کو سمجھا جائے اور پھر مستقبل کی منصوبہ بندی کی جائے۔ جب تک ڈائگنوسس درست نہیں ہوگی، علاج کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو دین اور دنیا دونوں میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔